بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ بینہ یعنی لم یکن الذین کفروا کی ابتدائی آیات کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ پہلی آیت کے اندر ہے پہلا ہی کلمہ لم، اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میم پر جو جزم ہے وہ زبر نہ ہو جائے، لم میکو نہ ہو جائے، بلکہ اس طریقے سے پڑھیں گے لم یکونی، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے ہے الذین کفروا میں را کو پور پڑھیں گے، موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس بات کا خیال رکھیں گے کہ وہاں اس کے بعد جو واو مدہ ہے وہاں ایک الف کے برابر تاخیر بھی کریں گے۔ اس طریقے سے پڑھیں گے لم یکن الذین کفروا لم یکن الذین کفروا من اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد والا کلمہ ہے من کے نون کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ اس کے اوپر زبر نہ ہو جائے، جیسے من اہل ایسا نہ ہو جائے، بلکہ اس طریقے سے پڑھیں گے من اہل۔ نون کے مخرج میں زبان اپنے مخرج میں جب لگے گی تو وہاں آواز کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد آگے والا حرف پڑھیں گے تو جزم مکمل ادا ہوگا۔ پھر سے بتاتا ہوں، اس طریقے سے پڑھیں گے من اہلی، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آگے والا جو کلمہ ہے اہلی، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہاں پر جو جزم ہے وہ زبر نہ ہو جائے، اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے من اہلی، من اہلی، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ اور آگے ہے الکتابی، اہل الکتابی میں جو الکتابی ہے اس کا جو لام ہے اس کے بھی جزم کو اس طریقے سے ادا کریں گے کہ وہاں زبر نہ ہو جائے، جیسے اہل الکتابی ایسا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اہل الکتابی اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے ہے والمشرکین، اس کلمے کے اندر دو جزم کا خیال رکھنا ہے، ایک تو پہلا جو لام ہے اس کے جزم کا، اور دوسرا اس کے بعد جو شین ہے اس شین کا خیال رکھنا ہے کہ وہاں زبر نہ ہو جائے، جیسے والمشرکین ایسا نہیں پڑھنا، بلکہ والمشرکین، شین کو ادا کرنے کے بعد پھر را پڑھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ شین کے ساتھ ہی اس کو آگے والے حرف کو پڑھیں، تو ایسا کریں گے تو شین پر زبر ہو جائے گا، بلکہ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ شین اور را جدا جدا ادا ہو، جیسے والمشرکین، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے والا کلمہ ہے منفکین، منفکین کے اندر یہاں نون کے اندر اخفا کریں گے اور وہاں ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے گناہ کرتے وقت۔ اور گناہ کا طریقہ یہ رہے گا کہ نون کا جو مخرج ہے وہاں سے زبان جو ہے جدا رہے گی، ایسا نہ ہو کہ نون کے مخرج میں زبان لگ جائے اور وہیں ایک الف کے برابر تاخیر ہو، جیسے منفکین ایسا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے منفکین، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے والا کلمہ ہے حتی، حتی میں تا پر جو کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور حتی میں جو ہا ہے اس ہا کا بھی خیال رکھیں گے کہ وہ چشمے والی ہا کی طرح اس کی آواز نہ ہو جائے، حتی ایسا نہیں پڑھیں گے، بلکہ حتی اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے والا کلمہ ہے تأتیہم، تأتیہم میں تا کے بعد جو حمزہ ہے اس حمزہ کو جھٹکا کے ساتھ پڑھیں گے، اور دوسرا اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جزم ہونے کی وجہ سے آواز لوٹ نہ آئے، ورنہ اس کے اوپر زبر ہو جائے گا، جیسے تأتیہم ایسا نہ ہو جائے، بلکہ حمزہ کو جھٹکا سے ادا کرتے وقت
اس طریقے سے پڑھیں گے کہ وہاں آواز بند ہو جائے، آواز بند ہو جانے کے بعد آگے والا حرف ادا ہو، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تأتیہ، تأتیہ اس طریقے سے پڑھیں گے، ایسا نہیں پڑھیں گے تأتیہ، ایسا نہ ہو جائے۔ آگے والا کلمہ ہے البینۃ، البینۃ میں لام کے جزم کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ وہاں زبر نہ ہو جائے، اور آخر میں جو گول تا ہے اس گول تا کو وقف کی حالت میں ہا سے بدل دیتے ہیں، ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں۔ تو جب ہم وقف کریں وہاں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اس تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں گے تأتیہم البینہ، بینت ایسا، یا بینۃ اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ پوری آیت مبارکہ کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ آگے والی آیت ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ رسول کے اندر را کو پور پڑھیں گے، اور پور کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہونٹوں کا سہارا نہ ہو، جیسے رسول ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہونٹوں کا سہارا لیے بغیر را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اس طریقے سے رسول را ایسا نہیں پڑھیں گے۔ اور سین کے بعد جو واو مدہ ہے وہاں ایک الف کے برابر تاخیر بھی کریں گے۔ اور اس کے بعد والا جو حرف ہے لام، لام کے اوپر دو پیش ہے، اور اس کے بعد والا حرف میم ہے۔ تو جب دو پیش ہوں اور اس کے بعد میم ہو تو وہاں ادغام کرتے ہیں، یعنی اس دو پیش کو آگے والے حرف سے ملا کر کے پڑھتے ہیں، اور وہاں ایک الف کے برابر گنہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں ادغام ہوگا اور وہاں ایک الف کے برابر، اور یہاں ایک الف کے برابر گنہ بھی ہوگا، تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے رسول، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے والا کلمہ ہے من اللہ۔ من اللہ میں لفظ اللہ کے جو لام، لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو پور پڑھیں گے، اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اور پور کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہونٹوں کا سہارا نہ لیا جائے، جیسے من اللہ ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ من اللہ ہی اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے والا کلمہ ہے یتلو۔ یتلو میں تا کے جزم کا خوب دھیان رکھنا ہے، اس لیے کہ یہاں عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ تا کی آواز لوٹ آتی ہے اور وہ زبر کی طرح لگتا ہے، جیسے یتلو، تلو اس طرح کی آواز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ تا کو اس طریقے سے ادا کریں گے کہ وہاں آواز بند ہو جائے اور بغیر آواز لوٹائے آگے والا حرف ادا ہو، جیسے یتلو، یتلو۔ اور جزم ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مخرج میں آواز بند ہو جائے اور بغیر آواز کے وہ مخرج جو ہے جدا ہو جائے، پھر آگے والا حرف پڑھا جائے، جیسے یتلو، زبان کو میں نے اپنے مخرج سے جدا کر لیا، پھر آگے والا حرف پڑھا تو یہاں آواز نہیں لوٹی۔ اگر زبان میری اگر وہاں مخرج میں لگی رہے گی اور وہیں سے میں آگے والا حرف ادا کروں گا تو پھر آواز لوٹ جائے گی، جیسے یتلو، یتلو۔ تو اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس طریقے سے پڑھیں گے کہ آواز لوٹ نہ جائے۔ اور آخر میں جو اس کلمے کے واو مدہ ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یتلو صحفم، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے والا کلمہ ہے صحفن۔ تو اس کلمے کے اندر صاد کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ سین کے مخرج سے سین کو ہم جیسے ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے ادا کیا جائے، اور اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہاں صرف پور کا اضافہ کریں گے اور اس کو موٹا پڑھیں گے، سوحو ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ سوحو۔ اور دوسرا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صاد میں آواز چینج نہ ہو جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں آواز بدل جاتی ہے، وہ شین کے قریب وہ آواز ہوتی ہے، جیسے سوحو، سوحو، تو اس طریقے سے بھی نہ ہو، سین کے مخرج سے ادا کیا جائے اور ساتھ میں پور کا اضافہ کر دیا جائے
تو یہاں صاد ادا ہو جائے گا، اور اس کے بعد والا حرف ہا کو اس طریقے سے ادا کریں گے کہ وہ چشمے والی ہا کی طرح ادا نہ ہو جائے، اور نرم آواز نکالیں گے، صحفن اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور یہاں آگے والا حرف جو فا ہے وہ دو زبر ہے اس کے اوپر، اور جب دو زبر ہو اور اس کے بعد بھی میم ہو تو وہاں بھی ادغام ہوتا ہے، اور ادغام اس طریقے سے ادا کریں گے کہ وہاں ایک الف کے برابر گنہ بھی ہو، تو یہاں ایک الف کے برابر گنہ کریں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے صحفا مطہرہ، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے والا کلمہ ہے مطہرۃن، یہاں طا کو پور کریں گے، اور پور کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ یہاں ہونٹوں کا سہارا بھی نہ لیا جائے اور آواز بھی نہ بدل جائے، جیسے توہ ایسا نہیں پڑھیں گے، اور آواز چینج کرتے ہیں تو وہ یہ ہے موچہ، تو اس طریقے سے بھی نہیں پڑھیں گے، تاکہ مخرج سے ہی پڑھیں گے اور موٹی آواز کا اضافہ کر دیں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے موتا۔ اور آگے والا حرف ہے ہا، چشمے والی ہا، تو یہاں تشدید کی تاخیر کریں گے، مطہرہ اس طریقے سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد را کو پور کریں گے، پور میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ وہاں ہونٹ گول نہ ہو جائے۔ اور آگے والا حرف ہے گول تا، تو گول تا کو جیسے ما قبل میں وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدلے تھے، تو یہاں بھی اس گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ پوری آیت مبارکہ اس طریقے سے پڑھیں گے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ آگے والی آیت ہے فیہا کتب قیمہ، فیہا میں فا کے بعد یا مدہ ہے تو اس یا مدہ کے اندر ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے، اور اس کے بعد والا حرف ہا ہے، حرف ہا، تو اس کے بعد بھی الف مدہ ہے تو وہاں بھی ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے فیہا کتب، فیہا کتب اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آگے والا کلمہ ہے کتبن، کتبن کے آخر میں با ہے، با پر دو پیش ہے، جب با کے اوپر دو پیش ہو اور اخفا کے حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اخفا ہوتا ہے، تو قاف اس کے بعد ہے اور قاف جو ہے اخفا کے حرفوں میں سے ہے، تو یہاں اخفا کریں گے اور ایک الف کے برابر تاخیر بھی کریں گے، اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے کتب قیمہ، کتب۔ اور دوسرا اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ جہاں پیش والا دو پیش ہو اور وہاں اخفا ہو تو ہونٹ گول کرتے ہوئے اخفا نہیں کریں گے، جیسے کتبوں ایسا نہیں، ہونٹوں کو واپس لے آئیں گے اور وہاں اس کے بعد اخفا کریں گے، جیسے کتبوں قیمہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آگے والا قیمتن جو کلمہ ہے اس کے اندر قاف کو پور کریں گے، پور کرنے میں ہونٹوں کا سہارا نہیں لیں گے، قیمہ ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ قیمتن، قیمہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور اس کلمے کے آخر میں بھی گول تا ہے تو یہاں بھی گول تا کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ پوری آیت مبارکہ اس طریقے سے پڑھیں گے فیہا کتب قیمہ۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ آیتیں آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ ابھی جتنی آیتیں پڑھی انشاءاللہ میں سب کو بالترتیب پڑھتا ہوں، بغور سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، صدق الله العظيم۔
مقبول سنی دعوت اسلام کو آقا کرے عرض یہ شاکر تمہارا یا